فاتحہ کا معنی ہے فتح کرنے والی، ابتدا کرنے والی، کیونکہ قرآن کو جب جمع کیا گیا ہے تو اس کی ابتدا اور افتتاح سورۃ فاتحہ سے ہوا ہے، اور حدیث کے اندر اس کے متعدد نام ہیں۔ حدیث میں اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ ام الکتاب کا معنی کتاب کی اصل، ام القرآن کا معنی قرآن کی اصل۔ اس کی وجہ بھی علماء کی تشریح کے تحت یوں ہے کہ پورے قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ جو مضمون پھیلے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے اشارتاً ان کو سورۃ فاتحہ کے اندر بند کر دیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح ایک بیج ہوتا ہے اور جب اس کو بویا جاتا ہے تو اس سے ایک مفصل درخت نکلتا ہے۔ علم نباتات والوں کے نزدیک پورے درخت کی تصویر بیج کے اندر بند ہوتی ہے۔ جب اس کو صحیح طریقے سے بویا جائے، سینچا جائے، پانی دیا جائے تو اس درخت سے، اس بیج سے ایک مفصل درخت نکلتا ہے۔ تو جیسے بیج کے اندر پورے درخت کی تصویر موجود ہے اور خوردبین کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بیج کے اندر جو درخت ہے یہ کتنا بڑا ہوگا، اس کے اندر کتنی حیات ہے، کتنا سرسبز رہے گا۔ تو یہ بیج جو ہے اس کے اندر پورا درخت موجود ہے۔ علماء نے بالکل اس طرح فرمایا جس طرح بیج کے اندر پورا درخت اجمالاً موجود ہے، اور جب اس کو بویا جاتا ہے تو اجمال تفصیل میں آ جاتا ہے، بالکل اس طرح پورے قرآن کے تفصیلی مضامین سورۃ فاتحہ کے اندر بند ہے، اور بعد کے جتنا قرآن ہے وہ سارا کا سارا سورۃ فاتحہ کی تفصیل ہے۔ اور حدیثوں کے اندر اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے۔ شفا قرآن ہے ہی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہدی للناس، قرآن کہتا ہے ہدی و شفا۔ اس قرآن کو اللہ نے نازل بھی اس لیے کیا ہے کہ یہ شفا ہے، روحانی امراض کے لیے تو شفا ہے، یعنی حب جاہ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، روحانی امراض کے لیے شفا ہے۔ اور یہ تصوف اور اخلاق کی کتابوں میں جتنی روحانی مرضیں آتی ہیں ان سب کے لیے اللہ کا قرآن شفا ہے، لیکن یہ طبی اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ 1400 سال سے امت اس شعبے کے اندر بھی قرآن کو استعمال کرتی چلی آ رہی ہے۔ پیچیدہ سے پیچیدہ بیماریاں، لا علاج مرضیں جن کا علاج ممکن بھی نہیں ہے، اللہ کی قرآن کو آیت کو پڑھنے کے ساتھ یا آیت کو لکھ کر گلے میں ڈالنے کے ساتھ یا آیت کا ورد کرنے کے ساتھ اللہ پاک ان بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب کینسر لا علاج مرض ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے اگر ایک کپ انگور کا پانی ہو، اس کے اندر کلونجی کا کھانے والا تیل ایک آدھا چمچ ڈال دیا جائے اور 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ اس کے اندر پڑھ کر 41 دن تک دم کیا جائے تو میرے اکابر کا تجربہ ہے کہ کینسر جیسے لا علاج مرض بھی اس سورۃ فاتحہ کی برکت سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ الحمد شریف کو تو سورۃ شفا اس لیے کہا گیا کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر پہ ہیں اور ایک راستے میں ایک جگہ پہ صحابہ نے پڑاؤ کیا ہے، وہاں پر صحابہ نے مہمانی کا مطالبہ کیا، وہاں کے لوگوں نے دستور کے مطابق مہمانی نہیں کی، اور پھر رات کو اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ انہوں نے بڑا علاج کیا لیکن کہیں بھی فرق نہیں آیا، تو پھر وہ صحابہ کے پاس آئے ہیں اور حضور کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہے، تمہارے اندر کوئی بندہ اگر جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تو دم کر دو۔ صحابہ نے کہا آپ نے ہماری مہمانی نہیں کی ہے، ہم شرط پر دم کرتے ہیں کہ ہم اجرت لیں گے۔ اللہ کے محبوب کے صحابی حضرت ابو سعید خدری چلے گئے ہیں، وہاں الحمد شریف پڑھ کر صحابی نے دم کیا ہے، اللہ نے اس سردار کو شفا دے
ہوتی اور روایت میں مختلف ہیں، بعض میں آتا ہے 40 بکریاں، بعض میں 120 آتی ہیں، بہرحال محدثین تطبیق دیتے ہیں۔ صحابی وہ بکریاں لے کر آ گئے، دوسرے صحابہ نے لینے سے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، آپ نے اللہ کی کتاب کے اوپر اجر لیا ہے، ہم ان کو قبول نہیں کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ نہ پوچھ لے، صحابہ مدینہ منورہ گئے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ لینا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بالکل حلال ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا دل جوئی کے لیے اس کے اندر میرا حصہ بھی شامل کر لو۔ جب ایسی کوئی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دل جوئی کے لیے فرماتے تھے کہ میرا حصہ بھی شامل کر دو، تو یہ صورت شفا ہے ایسی بیماریوں کے لیے، جسمانی کے لیے بھی شفا ہے جن کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔